إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس رکوع میں تذکرہ ہے اور انتہائی اہم ترین باتیں ہیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ایک تعارف موسیٰ علیہ السلام نے کرایا تھا فرعون کے سامنے اپنے رب کا، وہ انداز ہم نے دیکھا۔ اب ایک تعارف ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے، پڑھیے ان پر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نبأ ابراہیم علیہ السلام کی خبر بھی پڑھ کے سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، وقومی اور اپنی قوم کو، کیا کہا؟ ما تعبدون، کس کی تم سب عبادت کرتے ہو؟ قالو، ان سب نے کہا، نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لها عاکفین، بس ہم ہمیشہ ان کے سامنے جمے رہتے ہیں۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، هل يسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہیں؟ کیا تمہاری بات وہ سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم سب انہیں پکارتے ہو۔ او ينفعونکم، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں؟ او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان دینے کا اختیار رکھتے ہیں؟ قالو، ان سب نے کہا، بل وجدنا آباءنا، بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، وہ سب اسی طرح کیا کرتے تھے۔ قالا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، پھر تم نے دیکھا، کوئی عقل کیا، کوئی شعور کی بات کی تم نے، ما کنتم تعبدون، کہ جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، انتم، تم بھی، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، الاقدمون، پہلے، فإنہم، پس بے شک وہ، عدو، دشمن ہے، لی، میرے لیے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، الذی خلقنی، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی ہوا یطعمنی، وہی ذات، ہوا یطعمنی، وہی کھلاتا ہے مجھے، ویسقین، اور یسقینی تھا اصل میں، وہی پلاتا ہے مجھے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِي، وہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی، اور وہ ذات، یمیتنی، وہی موت دے گا مجھے، ثم یحیین، پھر وہی زندہ کرے گا مجھے، والذی اطمع، اور مجھے امید ہے اس ذات سے، ان یغفر لی، کہ وہ بخش دے گا مجھے، خطیئتی، میرے گناہوں کو، یوم الدین، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، ربی حبلی، اے میرے رب ہبہ کر مجھے، عطا کر دے مجھے تو حکمن، حکمت، والحقنی، اور تو ملا دے مجھے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، وجعل لی، اور تو بنا دے میرے لیے، لسان صدق، سچائی کی زبان، فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں، وجعلنی، اور تو بنا دے مجھے، من ورثۃ جنت النعیم، وارثوں میں سے نعمتوں والی جنت کے، واغفر لی ابی، اور بخش دے تو ابھی میرے باپ کو، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزنی، اور نہ تو مجھے رسوا کرنا، یوم یبعثون، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ، یوم، جس دن، لا ینفع، نہیں نفع دے گا، مال، کوئی مال، ولا بنون، اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ، مگر وہ کہ جو لے آیا اللہ کے پاس، بقلب سلیم، سلامتی والا دل، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، اور قریب کی جائے گی جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمِ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم، للغاوین، گمراہوں کے لیے، وقیلا، اور کہا جائے گا لہم، ان سے، اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں جو جن کی تم سب عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، حل ینصرونکم، کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری، او ینتصرون، یا وہ انتقام لے سکتے ہیں، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم، تو وہ سب اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، ہم، وہ سب، والغاوون، اور جتنے بھی گمراہ ہیں سب کے سب، وہ جنود و ابلیس، اور ابلیس کے لشکر بھی، اجمعون، سب کے سب، قالو، وہ سب کہیں گے، وہم فیہا، اور وہ اس میں، یختصمون، سب جھگڑتے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے،
کیا کہیں گے؟ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں، الا المجرمون، مگر مجرموں نے، فما لنا من شافعین، پس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، ولا صدیق، اور نہ کوئی دوست ہے، حمیم، گرم جوش، اور نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے، نہ ہی کوئی دوست ہے ہمارا، فلو ان لنا کرہ، تو کاش اگر ہوتا ہمارے لیے دوبارہ واپس جانا، فنکون من المؤمنین، تو ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں سے، ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرماتے اس میں بھی ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک، اور بلا شبہ آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، وہ نہایت غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اگلے رکوع میں قوم نوح کا ذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انتہائی اہم ترین باتیں اس میں کی گئی ہیں، اور اپنے رب کا تعارف ایک اور انداز میں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت توحید دی تھی، رب کا تعارف کرایا تھا، اب ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے، پڑھ کے سنائیے ان کو، نبأ ابراہیم، ابراہیم کی خبر بھی۔ کون سی خبر؟ وہ خبر جب انہوں نے کہا تھا اپنے باپ کو، وَقَوْمِهِ، اپنی قوم کو کہا تھا، مَاذَا تَعْبُدُونَ، یہاں پہ ما تعبدون، ایک اور جگہ پہ ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، کن کی عبادت کر رہے ہو؟ ان بتوں کی، ان مورتیوں کی، ان اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبود، جن کو تم نے معبود سمجھا ہوا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے سنوارتے اور سجاتے ہو، تراشتے ہو، پھر انہی کے سامنے جھکتے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ نعبد اصناما، ہاں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، صرف عبادت نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام نے تو کتنا کہا تھا کن کی عبادت کرتے، انہوں نے کہا عبادت بھی کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، پھر اسی پر جم کے رہتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم اس کو چھوڑنے والے ہیں، ہم انہی کے پرستار ہیں، ہم انہی کے پیروکار ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اس قدر محبت کے جم کے ان پہ وقوف بھی کرتے ہیں اور ان پر ٹکے رہتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کی سمجھانے کے لیے، کہا کہ حل یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں تمہاری بات؟ حل یسمعونکم، کیا سنتے ہیں یہ؟ استدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو، جب تم ان سے فریاد کرتے ہو، جب تم ان سے مدد مانگتے ہو، کیا یہ تمہاری بات سن لیتے ہیں؟ او ینفعونکم، کیا کوئی نفع دیتے ہیں تمہیں، کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں تمہیں؟ جو مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، پریشانیوں سے نجات مانگتے ہو، کیا وہ تمہیں مل جاتی ہے؟ او یضرون، یا تکلیف دے سکتے ہیں تمہیں یا تمہارے دشمنوں کو، تکلیف دینے پہ قادر ہیں یا تمہیں فائدہ پہنچانے پہ قادر ہیں؟ قالوا، ان سب نے کیا کہا؟ اب دیکھیں نا، پتہ تو تھا پتھر کے ہیں، پتہ تھا، عقل تھی، شعور تھا، فہم تھا، ادراک تھا اس بات کا کہ یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں، یہ کیا دے سکتے ہیں بھلا؟ ان کو تو کوئی مار دے، ٹھوکر مار دے تو یہ گر جائیں گے، ان کی کوئی آ کر ٹانگ توڑ دے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا نا ان کو، پیچھے پڑھا ہے ہم سورہ انبیاء میں، ابراہیم علیہ السلام جب گئے، کلہاڑا اٹھایا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لعلہم، ان کے سب کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا بازو اڑا دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، تو کیا کر سکے یہ؟ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ پتہ ان کو تھا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہاں بھی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ کیا کرتے ہو تم، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ یہی کرتے تھے۔ کیا کہا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے، اب جس طرح وہ کیا کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کی تقلید کے پیچھے چل پڑے، کہ جس طرح ہمارے باپ دادا کرتے تھے، چاہے وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، اس چیز کو چھوڑ کر
اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں لوگ کہ کیا وہ صحیح تھے، درست تھے یا نہیں تھے، بلکہ کس چیز پر آ جاتے ہیں کہ وہ کرتے تھے چونکہ اسی لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم نہیں دیکھتے کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، وہ بھی انہی کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس بھی کوئی شعور نہیں تھا۔ فإنہم عدو، بس بے شک یہ میرے دشمن ہے۔ فإنہم عدو الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، کیونکہ یہ رب العالمین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان بتوں کی وجہ سے لوگ رب کی طرف نہیں جا رہے، ان بتوں نے اللہ رب العالمین سے لوگوں کو دور کیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ میرے دشمن ہیں۔ ان سے میری دشمنی، اور دشمنی کا پھر جو ہے ثبوت بھی دیا، ان کو توڑا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ ان لوگوں نے، ان بتوں نے، لوگوں نے بنایا ان کو، اور ان بتوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دیا، ہٹا دیا۔ یعنی اگر ان بتوں میں کوئی تاثیر ہے تو مجھے نقصان پہنچا کے دکھائیں، اگر ہے تمہارے عقیدے کے مطابق کہ یہ کچھ نفع دیتے ہیں، کچھ نقصان دیتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے اور دعائیں کرتے ہو تو کچھ کر کے دکھائیں۔ اور جیسے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا نا، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی سارے میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ بے شک میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ من دونی، اس رب کے علاوہ جتنے بھی سارے اکٹھے کرتے ہو، میرے خلاف پلان بناتے ہو، جو کچھ بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑو، کوشش کرو، اور جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دوسری جگہ پہ آتا ہے، اپنی قوم سے مطالبہ کیا ان معبودان باطلہ کا جو ہے انکار کرتے ہوئے، ان سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور ان سے میں کیسے ڈروں گا، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اللہ کا شریک بنا رہے ہو، اور اللہ کو غصہ دلانے والا کام کر کے تم نڈر ہو۔ جن کو ڈرنا چاہیے وہ نہیں ڈر رہے، اور میں کیسے ڈر جاؤں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو لکڑی کے، یہ پتھر کے، یہ مورتیاں تمہاری کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا ہمارے لیے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اذ قالوا لقومہم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، انا براء منکم، میں بری ہوں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے بھی میں بری ہوں جو تم اللہ کے علاوہ ان کی پوجا کر رہے ہو، پکار رہے ہو ان کو، ان سے بھی میں بری ہوں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ آگے اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا ہے کہ میرا رب کون ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا لطف و کرم، اللہ رب العالمین کی رحمت، رب کی شفقت۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم، پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے بھی تعارف پیش کیا تھا، وہ ایک اور تھا، وہ ایک اجتماعی رب کا تعارف تھا، اجتماعی زندگی میں، کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، ہے سورج چاند کا مالک، آسمان و زمین کا مالک، ان کے درمیان کی مخلوقات کا مالک، تمہارا بھی مالک، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی مالک، تمہیں بھی پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا۔ ایک اجتماعی تعارف تھا، یونیورس تعارف تھا۔ یہاں پر انڈیویجول کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے بارے میں ایک، اور یہ تعارف ہر انسان کے ساتھ ہے۔ الذی خلقنی، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پیدا اسی نے کیا۔ وہو یہدین، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ والذی وہ یطعمنی، وہی ذات وہ مجھے کھلاتا ہے۔ ویسقین، وہی مجھے پلاتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفائیں دیتا ہے۔ کتنا پیارا تعارف ہے، کتنا زبردست تعارف ہے۔ میرا رب مجھے
اسی نے پیدا کیا ہے تو اس کا شکر ادا نہ کرو؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ کیا انہوں نے بنایا ہے؟ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ خلقنی، میرا خالق تو وہ ہے مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا۔ سورہ انعام میں، سورۃ النحل میں آتا ہے نا، ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ پتا نہیں تھا، فہو یہدین، انہوں نے رہنمائی کی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنایا، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، زبان سے بولتے ہو، دل سے سمجھتے ہو، یہ کس نے دی ہیں ساری چیزیں؟ اور رہنمائی اور راستہ وہ بھی عطا کر دیا، والذی هو یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، وہ مجھے پلاتا ہے۔ ان آیتوں پر غور کریں نا، کس طرح کا کنسپٹ ذہن میں آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بنیادی ضرورتیں، انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرورتیں کون پوری کرنے والا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے بچہ چھوٹا وہ چیختا ہے نا، بھوکا ہوتا ہے، اللہ نے اس کی خوراک کا انتظام ماں کی چھاتی میں پہلے کر دیا ہے۔ اور دودھ پینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ صرف انسان کے بچے کو نہیں، ہر مخلوق کا بچہ ہے، وہ جانور کا بچہ ہے، وہ بلی کا بچہ ہے، وہ کتیا کا بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اس کو جو ہے دودھ چوسنا کس نے سکھا دیا؟ وہ ڈھونڈ بھی لیتا ہے، اپنی ماں کے پستان ڈھونڈتا ہے، وہاں سے چوستا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو تمیز اور شعور اس کا جو ہے جاگتا جاتا ہے۔ یہ بھی یہ دین، یہ بھی رہنمائی ہے نا، یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی راستہ ہے۔ اور صرف یہ کھانے کا راستہ نہیں سکھایا، ہدایت کے راستے بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے بھی یہی فرمایا نا، پھر یطعمنی، وہی مجھے کھلاتا ہے۔ پہلی ضرورت کیا ہے انسان کی؟ کھانا۔ آج بھی بنیادی ضرورتیں انسان کی کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے رہنے کے لیے جگہ عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے ان کے باپ نے کہا تھا میرا گھر چھوڑ دو، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب جا رہے تھے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر، لوگوں نے پوچھا تھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ مجھے راہ دے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس ایک باپ کی حویلی کو میں نے چھوڑ دیا، باپ کا گھر، باپ نے مجھے نکال دیا، بستی والوں نے ٹھکرا دیا، مجھے وہ رب راستے نہیں دے گا؟ جس رب نے پیدا کیا وہی راستے دے گا، وہی کھلاتا ہے، ویسقین، وہی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ کتنی اعلیٰ ظرفی ہے، کتنے اپنے رب کا اعلیٰ تعارف ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا رب بیمار کرتا ہے، حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے نا، لیکن اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، کمی کی، کوتاہی کی ہے، بیماری کی نسبت رب کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے۔ مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اچھی خوراک نہ کھانے کی وجہ سے، اچھی طرح نیند نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی یعنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے میں بیمار ہوتا ہوں۔ فَهُوَ یشفین، شفائیں تو وہ دیتا ہے، وہ تو مجھے شفا، یہ نہیں کہا وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے، نہیں ہے۔ کتنا اپنے رب کا اعلیٰ تعارف ہے، ادب کی انتہا ہے، باادبی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں آج اپنے آپ کو ہم کتنے بے ادب بن چکے ہیں رب کے، ہم اعلیٰ چیزوں کا جو ہے وہ نسبت رب کی طرف نہیں کر رہے ہوتے، غیروں کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم میں سے اکثر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اچھی چیزوں کی نسبت رب کی بجائے اوروں کی طرف کرتے ہیں۔ پوچھیں کیا حال ہے جی، آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ایسے کہنے والے بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ اکثر لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی پیر صاحب کا کرم ہے، بزرگوں کی دعا ہے، یہ کہیں گے آپ کی دعا ہے، پتہ نہیں اس نے دعا کی بھی ہے یا نہیں ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی، کیا پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں آپ کی دعا ہے۔ کیا حال ہے جی؟ آپ کا خیال ہے، آپ کی دعا، دکان اچھی چل رہی ہے، کاروبار ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، کہتے ہیں بزرگوں کا کرم ہے، فلاں کا کرم ہو گیا، آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹاپ آیا ہے کلاس میں، آپ کو نہیں پتا بیٹا کس کا ہے، پھر کون سے سکول میں پڑھتا ہے،
پھر بچہ کس کا ہے؟ پھر محنت کتنی کرتا ہے؟ اس کے استاد پتہ ہے کون ہے؟ کن کو آگے کر رہے ہیں؟ اچھی چیز کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. پوچھیں حال اور طبیعت کیا ہے کہ آپ کا کاروبار بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے، میں محنت تھوڑی کرتا ہوں. اللہ کا تعارف تو بہت کم ہی ہے. بزرگوں کا کرم، آپ کی دعا، فلاں کی دعا. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی کہیں کہ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ بھی دعا کرتے ہیں، اچھی امید ہے ہمیں، مزید بھی آپ دعا کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اچھی چیز کی نسبت غیروں کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، بزرگوں کی طرف، پیروں کا کرم، فلاں کی دعا، فلاں کا کرم، فلاں کی طفیل ہے، فلاں کے طفیل مل رہا ہے، فلاں پیر صاحب کے طفیل مل رہا ہے. اور جب پریشانی آئے، کہے نا کسی کو وہ اپنے آپ کے بھائی کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے آپ کی دعا؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ آگے سے کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی، کیونکہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، جی اللہ کی مرضی ہے. یعنی نقصان والی بات کی نسبت ہم رب کی طرف کرتے ہیں، اور فائدہ ملنے والی نسبت ہم غیروں کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی بے ادبی ہے یہ ہماری سمرات جو کرتے ہیں جو لوگ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، کتنی بڑی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس سبق سے، اللہ کے اس تعارف سے جو ہے اللہ کا ادب سیکھیں کہ بیمار بھی ہو گئے ہیں تو اس کی نسبت رب کی طرف نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ میں بیمار ہوتا ہوں، میرا رب مجھے شفائیں عطا کرتا ہے، وہ تو شفائیں دینے والا ہے، وہ تو کرم کرنے والا ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے. والذی یمیتنی، وہی مجھے موت دے گا، یعنی مجھے سلاتا بھی ہے، مجھے اٹھاتا بھی ہے. اللہم بسمک اموت و احیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ میں جیتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں یغفر علی، کہ مجھے میرا رب معاف بھی کر دے گا، لی مجھے خطیئتی، میرے گناہ، یوم الدین، جب قیامت کا دن قائم، میرا رب مجھے درگزر کرے گا، معاف کر دے گا مجھے. اور ان آیتوں میں جو ایک تعارف ہے نا ایک عام انسان کے ساتھ، یعنی ایک انفرادی حیثیت کا جو تعارف اپنے رب کا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے، ان آیتوں پر اگر غور کریں نا تو اس میں انسان کو ایک ماں کا کردار بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ماں، الذی خلقنی، اس نے مجھے حقیقت میں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا، لیکن ماں بھی تو بچے کو جنم دیتی ہے نا، خلقنی، جنم دیتی، فہو یہدین. پھر پیدا کرنے کے بعد ماں کتنا خیال رکھتی ہے. اب اس ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا اللہ تعالی ہے، محبت ڈالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس رب نے وہ کیا ہے اس کو بھی اگر غور کریں نا، اس ماں کو ساری جو ہے محبت کی انتہا اور خدمت کرنے کا جذبہ اور رب نے عطا کیا ہے نا، اللہ نے خادم بنایا ہے انسان کا ماں کو. پھر اسی ماں پر ہی غور کر لیں تو رب کا تعارف بھی آ جائے گا کہ ماں کس طرح پیدا کرنے کے بعد اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی پہچانتا ہے، یہ مجھے دودھ دے گی، یہ مجھے سلائے گی، یہ مجھے اٹھائے گی، یہ میں روؤں گا تو مجھے چپ کرائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بچہ چاہے چھوٹا ذرا بڑا ہوتا ہے، جب دوسروں کی بھی پہچان ہونے لگتی ہے، احساس ہوتا ہے، تھوڑا سا چلنے پھرنے کی عمر کو جب پہنچتا ہے، اگر ماں اس کو ڈانٹ دے، ماں اس کو مار دے، غصہ کر دے، وہ کسی اور کے پاس جا کے چپ نہیں کرتا، اس کو پھر سکون بھی ملتا ہے تو ماں کی گود میں ملتا ہے. اس کو پتا ہے خلقنی فہو یہدین، یہی میری ماں ہے، یہی مجھے رہنمائی کرے گی، میرے دل کو تسلی یہیں پہ جا کے ملے گی. جس طرح ایک ماں کا کنسپٹ ہے نا، اس سے کئی درجے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات کا کنسپٹ ہے. جس طرح ایک ماں کی محبت ہے، اس ماں سے 99 گنا زیادہ محبت اللہ رب العالمین کرنے والے ہیں. جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی بھوک کا خیال رکھتی ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہے، اس کے پانی کا خیال رکھتی ہے، اس کی گرمی اور سردی کا خیال رکھتی ہے، اس کی بیماری کا خیال رکھتی ہے، اس کی صحت مندی کا خیال رکھتی ہے، اس سے 99 گنا بڑھ کر اللہ رب العالمین اپنے بندے کا خیال رکھتے ہیں. جس طرح ماں اپنے بچے کے کھلانے اور پلانے کا خیال رکھتی ہے، یطعمنی ویسقین، ماں بھی خیال رکھتی ہے نا کہ کب اس کو دودھ دینا ہے، کب اس کو پانی دینا ہے، کب اس کو خوراک دینی ہے. اب تھوڑا بڑا ہو گیا، اب اس کو کھانا بھی دینا ہے، اب اس کو روٹی کے نوالے بھی دینے، اب خود نہیں چبا سکتا تو شروع میں اس کو اپنے منہ میں ڈال کے چبا کے اس کو کھلانے ہیں. اس کے لیے جو ہے
گھی لگا کے اور روٹی کو نرم کر کے، یا جو ہے کھیر بنا کے، کئی کئی چیزیں بنا کے، وہ ماں کتنی کیئر کر رہی ہوتی اپنے بچے کی، اس سے 99 گنا زیادہ ایک رب اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن ہم سوچتے نہیں، ہم دیکھتے نہیں، ماں کی خدمت تو نظر آ رہی ہوتی ہے نا، لیکن اس رب نے ہمارے لیے کتنی پوری کائنات کو مسخر کر رکھا ہے۔ یہ جو خوراک روٹی کا لقمہ ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، پیچھے کتنی اللہ کی کائنات اس ایک لقمے کو بنانے کے لیے مسخر ہے۔ کسان جا کے ڈالتا ہے نا گندم کا دانہ زمین میں، اس زمین میں ہل چلاتا ہے، پہلے پانی لگاتا ہے، اس زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو اگانے کے لائق بناتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، یہ پانی لگتا ہے نہروں سے آ کر، وہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پیچھے سے، یا ٹیوب ویل کے ذریعے، وہ پانی لگانے کے بعد پھر جو ہے اس میں بیج بھی ڈالتا ہے، اس کو جو ہے خوراک بھی ڈالتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اور راتوں کو اٹھتا ہے، کبھی دن کو، دھوپ اور چھاؤں کوئی فکر نہیں ہوتی اس کسان کو، ہے وہ پھر اس کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد پھر اس کو جو ہے اس کے دانے نکالتا ہے، پھر دانے کہیں جاتے ہیں، کہیں سے پھر کہیں اور جاتے ہیں، کتنے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ دانے ایسے تو نہیں بن گئے نا، ان سٹیوں میں دانے ایسے تو نہیں لگے نا، سورج نے دھوپ دی، ہوائیں چلیں، موسم بدلے، ہے سردیوں میں سخت سردی جو کوہرا پڑتا ہے، اس سے بھی گندم کے دانوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو موسم بدلے، سورج کی دھوپ آئی، یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے، اللہ کے یطعمونی، اس کھانے کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ رب مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ابراہیم علیہ السلام شکریہ ادا کر رہے ہیں، اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں مل رہی ہیں نا ہر روز، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، نیند بھی آتی ہے، اٹھتے بھی ہیں، صحت مندی بھی ہے، اور سارا کچھ ہے پڑا ہمارے پاس، تو اس لیے ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو کچھ اور مانگنے کے لیے، ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کچھ اور ہی مانگتے ہیں نا، یہ تو نہیں نا، ذرا تصور تو کریں نا، کبھی ایسے تو نہیں ہوا نا، کوئی ایک دن اپنی زندگی کا سوچیں کہ جس دن ہم بھوکے ہوں اور بھوک سے نڈھال ہوں اور ہمارے پاس کھانا نہ ہو، کبھی کوئی دن ایسا آیا ہے؟ کبھی اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں سلایا نا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کھا کھا کے جو ہے وہ اک چکے ہوتے ہیں، ہم کبھی دو دفعہ کھانا کھایا ہوتا ہے، کبھی ہوٹل سے بھی کھا کے آئے اور گھر میں بھی بنا ہوا ہے، کبھی جو ہے گھر میں بھی بنا ہے اور دعوت بھی ملی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی جانا ہے، کبھی دعوت سے کھا کے آئے اور گھر میں اضافی پکا ہوا ہے، کبھی ایک گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نہیں ہیں کیا؟ میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ والدین کے گھر ہیں، امی کے پاس ہے، امی نے کھانا بنایا، انہوں نے کہا کھا لو، وہاں پہ کھا لیا، گھر آئے ہیں تو بیوی نے بھی بنایا ہوا ہے، کبھی بیوی نے بنایا وہاں سے کھا لیا، امی کے گھر بعد میں گئے تو انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی جو ہے وہ دوست کے پاس گئے، انہوں نے بھی کھانا دے دیا، گھر میں ہے تو وہاں بھی پکا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، کئی دفعہ یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، کبھی دعوت پہ گئے ہیں، بتاتے بھی ہیں لیکن پھر انسان ہے بھول جاتے ہیں، کھانے کو ضائع تو کوشش کرتے ہیں نہ ہو، ہمسایوں کو یا کہیں کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے نا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھانا پکا ہو وہ ضائع نہ ہو، یہ نہیں کہ وہ جو پکا ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں استعمال میں آ جاتا ہے، کسی کو دے دیا، یا کوئی اور ہمسائے یا مہمان یا کوئی گھر میں جو ہے کام کاج والی بھی آئے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اصل بات جو میرے ذہن میں آئی یہ ہے کہ یہ احساس، ہمیں تو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ بھوکے ہوں اور ہمارے لیے ہو نہ کھانا، ہمارے پاس قسم قسم کے کھانے۔ ہاں یہ ہوتا ہے اکثر ہمارے جو جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اکثر تو یہی حالت ہے نا کہ کھانے زیادہ ہیں، اب دل نہیں کرتا کہ کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں، کسی دعوت پہ گئے ہیں تو اتنے قسم کی ڈشیں بنی ہوئی ہیں، یہ بھی تو ضیاء ہے نا، دعوت کرنے والے 6 7 قسم کی ڈشیں بنا لیتے ہیں اور پھر آدھے سے زیادہ کھانا شادیوں کے موقع پر، دعوتوں کے موقع پر ضائع ہو جاتا ہے۔ احساس ہونا تو ہم پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ رب مجھے کھلاتا ہے، کتنی کھانے کھلانے پر، کتنی کھانے کو تیار کرنے پر اللہ کی جو ہے مخلوق اور اللہ کا نظام اور سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔
ویسقین، وہی مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ ماں بھی تو بیماری کا خیال رکھتی ہے نا، اس سے 99 گنا بڑھ کر اللہ رب العالمین جو ہے خیال رکھنے والے ہیں، شفائیں دینے والے ہیں۔ وہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دے گا، موت بھی دے گا اور زندہ بھی کرے گا، یعنی سلاتا بھی ہے اور اٹھاتا بھی ہے، اور حقیقی موت جو آئے گی وہ بھی، اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور پھر کیا ہے، والذی اطمع، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ ماں کے کنسپٹ میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ماں غلطیاں معاف کر دیتی ہے، درگزر کرتی ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، اب غلطیاں بھی کرتا ہے، ماں کا کہا نہیں مانتا، درگزر کرتی ہے نا ماں۔ حتیٰ کہ اتنا ماں کی ممتا ہوتی ہے کہ باپ ڈانٹنے لگے، باپ اپنے بچے کو مارنے لگے تو ماں سامنے آ جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ یہ نہیں، ماں سامنے آتی ہے نا۔ ابو مارے تو امی چھڑا لیتی ہیں، ہمیں تو اپنا بھی یاد آتا ہے نا، جب چھوٹے تھے، جب بچے تھے، ابو جب ڈانٹتے تو ماں چھڑا لیتی، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ بچوں کو جب باپ ڈانٹتے تو ماں ان کا دفاع کرتی ہے، ماں کی ممتا ہے، ماں نہیں چاہتی میرے بچے کو کوئی ڈانٹے، میرے بچے کو کوئی مارے، چاہے بچے کی غلطی بھی ہو، لیکن ماں کیا کرتی ہے، اس سے درگزر کرتی ہے۔ وہی رب کا کنسپٹ ہے، 99 گنا زیادہ ماں سے محبت کرنے والا رب، وہ بھی اپنے بندے کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، درگزر کر، جس طرح ماں درگزر کرتی ہے اپنے بچے کی غلطیوں سے، اسی طرح رب العالمین بھی اپنے بندے کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ وہی تعارف کیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے، مجھے امید ہے میرا رب میرے غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ کبھی اپنے رب سے اس انداز سے کہیں، اللہ میں چھوٹا تھا، غلطیاں کرتا تھا، میری ماں مجھے معاف کر دیتی تھی، اللہ تو ایک ماں سے 99 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ میرے اب بہت گناہ کیے ہیں، تو بھی میری غلطیوں کو معاف کر دے، اسی طرح جس طرح ماں معاف کر دیتی تھی۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ والذی اطمع، ہمیں بھی امید ہے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں اللہ، لیکن ہمیں امید ہے کہ تو معاف کر دے گا ہمارے گناہوں کو، اللہ تو معاف کر دینا، اللہ ہماری اس امید کو پورا کرنا، اللہ تو ہماری اس امید کو پورا کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی الدین، کتنی پیاری دعا ہے، کتنا اپنے دل کا اچھا حال ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کتنا رب کا بہترین تعارف ہے، کتنا زبردست اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، میرے کھانے کا وہ خیال رکھتا ہے، میرے پینے کا وہ خیال رکھتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں میری شفا کا خیال رکھتا ہے، وہی مجھے موت دے گا، میری ساری زندگی کے معاملات کو اسی نے ہی درست کیا ہوا ہے، کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، تو مجھے امید بھی ہے میری غلطیوں کو وہ معاف بھی کر دے گا۔ جس طرح ایک ماں یہ سارے خیالات رکھتی ہے، اس کے بعد وہ غلطیاں بھی معاف کرتی ہے، ماں سے 99 گنا زیادہ یہ سارے جو ہے خیالات رکھنے والا وہ رب ہے، تو اس رب سے بھی مجھے امید ہے کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایک ماں بچے کی ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے، لیکن وہی بچہ اگر ماں کا ہی باغی بن جائے، جس طرح اللہ نے غلطیاں معاف کر دینی ہے انسانوں کی، لیکن شرک معاف نہیں کرنا، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کر سکتی جب بچہ باغی بنے اور ماں پہ تہمت لگائے اور کہے کہ میری پیدائش میں میرے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا، میری ماں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا میں اپنے باپ کا نہیں ہوں، اپنی پیدائش میں بھی وہ شک کرنے لگے، اپنی ماں کے ساتھ کسی اور کو، اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لے، تو پھر ماں کیا ایسی اولاد کو معاف کر دے گی؟ ماں کہے گی اس بچے سے تو اس کا نہ ہونا بہتر تھا، ایسا بچہ تو ہوتا ہی نہ۔ جب ایک انسان اپنے رب کے ساتھ شریک بناتا ہے کسی اور کو، جب یہ کہتا ہے کہ میرا رب قادر نہیں ہے بیٹا دینے پر، فلاں دیتا ہے، میرا رب ساری مشکلیں حل کرنے پر قادر نہیں ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے مشرک کو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے عزت میں
کسی اور کو شریک کر دے، اپنے ماں کی غیرت کا خیال نہ رکھے، کسی اور کو شریک بنا دے، تو ماں ایسی غلطی، با حیا ماں، با غیرت ماں، عزت والی ماں اپنے بچے کی اس غلطی کو کبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین بھی پھر شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی گناہ تو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف ہوگا ذہن میں، اور اللہ سے یہ امیدیں رکھیں گے، معافیاں بھی مانگیں گے، والذی اطمع، پھر کیا ہوگا؟ امید بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ربی حبلی، آگے کیا کہا؟ ربی حبلی حکما، اللہ مجھے حکمت دے دے، اللہ مجھے دانائی عطا کر دے، مجھے فہم و فراست دے دے، والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ نیک لوگوں کا کی اصل دل کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی نا، جب اللہ نے بادشاہی عطا کی تھی، جب حکومت دی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، اللہ مجھے فرما برداری کی موت دینا، والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں، الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا، مجھے نیک لوگوں کا دوست بنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھ، نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک بنیں گے، نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے۔ آج اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں ہم کن لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا پسند کرتے ہیں۔ اپنے موبائل کو چیک کریں، کس طرح کے گروپس ہیں آپ کے پاس، کن لوگوں کے نمبر آپ کے پاس سیو ہیں، کن کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، کن کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، کن کے ساتھ زیادہ باتیں ہیں، نمازیوں کے ساتھ ہیں اور دینداروں کے ساتھ، اسلام والوں کے ساتھ، یا کن کے ساتھ؟ گروپس کون سے رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہی آخری دعا اور آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ہماری بھی دعا یہی ہونی چاہیے۔ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تم بنا دے میرے لیے سچائی کی زبان پچھلے لوگوں میں۔ لسان صدق، اللہ میرے جانے کے بعد میرا تذکرہ ہو تو سچائی والا تذکرہ، اچھا تذکرہ ہو اور سچا تذکرہ ہو۔ کتنے سچے ہیں دعا میں، کتنی سچی دعا ہے۔ اللہ میرے جانے کے بعد لوگ میرا تذکرہ کریں، ایک تو اچھائی والا تذکرہ کریں، اور وہ اچھائی والا تذکرہ بھی سچا ہو، جھوٹا نہ ہو۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، وہ تعریفیں چاہتے ہیں، اپنی تعریفیں چاہتے ہیں لیکن جھوٹی ہوں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں، یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ان کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ تعریف ہوں لیکن جھوٹی تعریفیں چاہتے ہیں، اپنی کام نہیں کرتے۔ سچی تعریفوں کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ سچی تعریفیں تو تب ہوں گی جب اچھے بنیں گے، اچھے نہیں بننا چاہتے اور اچھی تعریفیں چاہتے ہیں تو کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں ایسے نہیں ہو، اللہ سچا میرا تذکرہ ہو اور اچھا تذکرہ ہو، اچھا تذکرہ ہو اور سچا تذکرہ ہو، لوگ میری تعریفیں کریں تو ان تعریفوں میں سچے ہوں، وہ جھوٹے نہ ہوں۔ پھر آخرین پچھلے لوگوں میں آج تعریفیں کر رہے ہیں نا ہم ابراہیم علیہ السلام کی، کتنے سچے تھے، کتنے اچھے تھے، کتنے رب کے وفادار تھے، کتنے اپنے رب کی نعمتوں کی قدردان تھے، کتنی اپنے رب کی تعریفیں کرنے والے۔ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ تو مجھے جنت، نعمتوں والی جنت کا وارث بھی بنا دے۔ اللہ میرے باپ کو بھی معاف کر دے۔ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا نا، سورہ مریم میں پیچھے پڑھا ہے، جب گھر سے انہوں نے نکالا تھا تو کہا تھا میں اپنے رب سے دعا کروں گا، تو وہ دعا کی، لیکن دوسری جگہ آتا ہے جب ان کو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے باپ جو ہیں وہ گمراہی پر ہیں اور انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو پھر اپنے اللہ تعالی سے جو ہے وہ کر لی، برات کا اعلان کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ وغفر لی ابی ربنا اغفر لی والی والدیہ، یہ بھی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ توبہ میں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابراہیم لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے جو استغفار تھا وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کر دیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو اپنی اس دعا سے برات کا اعلان کر لیا، دوبارہ انہوں نے دعا نہیں کی۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بڑے حوصلے والے تھے،
اور ابراہیم علیہ السلام دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور خصوصاً وہ وقت جو اپنی قوم سے برات کا اعلان کر رہے تھے ہیں؟ اور پھر آگے کیا کہا اللہ قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ قول نمونہ نہیں ہے۔ کتنا اللہ کا قانون سخت ہے اس معاملے میں کہ جس نے شرک کیا، شرک کی حالت میں مر گیا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر جو ہے معافی مانگی، اپنے باپ کے لیے دعا کی، لیکن اس کو نمونہ نہیں بنانا تھا، اللہ نے دوبارہ بتا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ ایک وعدہ تھا جو اپنے باپ سے کیا تھا، اس وعدے کو پورا کیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانے لگے تو فوراً یہ کہا اللہ قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ قول نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ کے لیے میں استغفار کروں گا، لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ یہ آگے چل کے پڑھیں گے سورہ ممتحنہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنے باپ کے لیے دعا کی اور پھر برات کا اعلان بھی کیا، اور کیا کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرا باپ اور وہ جہنم میں جا رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن اپنے باپ کی طرف دیکھو تو اس میں ایک جو ہے بجو کی شکل بن جائے گی اور گرد و غبار میں جو ہے لپٹا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم یہ آپ کے ابو تو نہیں ہے، تو وہ شکل بدلی ہوگی، تو بدلی ہوئی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں، تو پھر اس کو ان کی شکل بدل دیں گے اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل بدل دیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے، لیکن اپنا قانون نہیں بدلیں گے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شرک کرتا کرتا مر گیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے کیا فرمایا قیامت والے دن کے متعلق؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہیں فائدہ دے گا مال اور نہ بیٹے نہ اولاد۔ آج اس مال اور اولاد کی خاطر ہم جی رہے ہیں، جس مال اور اولاد کو جمع کرنے میں، مال کو جمع کرنے میں، اولاد کی جو ہے فرمائشیں پوری کرنے میں کئی لوگ اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے پہ لگے ہوئے، یہ فائدہ نہیں دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ کیا چیز فائدہ دے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ فائدہ دے گا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، قلب سلیم، سلامتی والا دل، سلیم من الشہوہ، جس کا دل شہوت سے پاک ہوگا، جس کا دل شرک سے پاک ہوگا، شرک کی گندگی اور غلاظتوں سے پاک ہوگا، جس کا دل برے خیالوں سے، جس کا دل حسد سے، بغض سے، نفرتوں سے پاک ہوگا، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوگی، جو دل دھڑکنے والا ہوگا اللہ کی محبت میں، جس کا دل بری محبتوں میں، ناجائز محبتوں سے پاک ہوگا، جس کا دل شہوت سے، جس کا دل بےہودگی سے، گندگیوں سے، فلموں ڈراموں سے، ان کی محبتوں سے پاک ہوگا، جس کا دل، وہ دل لے کے جو آئے گا وہ دل جنت میں جائے گا۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں نماز کی محبت ہوگی، جس دل میں قرآن کی محبت ہوگی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہاں محدثین نے معنی کی ہے سلیم من الشہوہ، جس کا دل شہوت سے پاک ہوگا، جس کا دل گندگیوں سے پاک ہوگا، جس کا دل ہے جو ہے برائیوں سے پاک ہوگا، وہ دل جو لے کے آئے گا سلامتی والا دل، اسے جنت ملے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کی جائے گی، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر ہوگی اس دن جہنم، للغاوین، سب گمراہ لوگوں کے لیے، جہنم کو بھی سامنے کیا جائے گا، جنت قریب کی جائے گی اور جہنم سامنے ہوگی۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان کو، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، کن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ يَنْصُرُونَكُمْ، تمہاری مدد کرتے ہیں، او ينتصرون، یا وہ انتقام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ہی طرح کا روٹ ایک ہے، یہ ینصرون اور ینتصرون دونوں کا روٹ ایک ہے، لیکن جو ہے باب کے بدلنے سے یہ ہے نصر ینصر، باب ثلاثی مجرد کا باب ہے، اور یہ مزید فی کا ہے، انتصر ینتصر، یہ باب انتصار ہے، اور یہ نصر ینصر ہے۔ یہاں پہ انتصر ینصر، یہ نصر ینصر، معنی یعنی باب جب بدلتا ہے، الفاظ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے۔ ناصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور انتصرہ کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، انتقام لینا۔ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلے میں مدد کر سکتے ہیں؟ تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی تو وہ اس زیادتی کا انتقام لے کے دے سکتے ہیں تمہیں، یا اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ،
اوندھے منہ ڈالے جائیں گے جہنم میں، اور سب گمراہ لوگ، ابلیس کے لشکر بھی، اور اس میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور کہیں گے اگر تم نہ ہوتے، یعنی مریدین اپنے پیروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے، تمہارے پیچھے لگے تھے ہم تو گمراہی والے راستے پہ آ گئے، ان کننا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم کھلی گمراہی پر تھے، اذ نسویکم، جب تم برابر ٹھہراتے تھے آ کر رب العالمین کے شریک بنا کر، تم ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں کے پیچھے چلو، فلاں کو جو ہے پکار لو، فلاں کو شریک بنا لو، تم برابر ٹھہراتے تھے رب العالمین، یعنی نسویکم، ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں، یعنی مریدین اپنے ان جن کو شریک بنا رہے ہیں، مشرک لوگ جن کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، وہ کہیں گے تمہیں ہم اللہ کے برابر جو کیا کرتے تھے دنیا میں وہ گمراہی تھی ہماری، کھلی گمراہی پر تھے ہم، وما اضلنا الا المجرمون، نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے۔ اس وقت وہ کہیں گے ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے ہمارا، کوئی گرم جوش، کوئی جگری دوست نہیں ہے، کاش ہمارے لیے آج دوبارہ واپس لوٹنا ہوتا، اس وقت کہیں گے جہنم میں۔ لیکن اب دنیا میں اللہ نے بتا دی ہے یہ حالتیں کیا ہوں گی، ابھی وقت ہے کہ پیچھے پلٹ آئیں۔ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں میں گھرے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ واپس پلٹ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی کئی قسم کی نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور نہیں ایمان لاتے۔ یہاں پر رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔